الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ ایک بادشاہ کا اور اس کے وزیر کا اور بادشاہ کے کتوں کا۔ اس بادشاہ کو کتے پالنے کا شوق تھا۔ خون خوار، خطرناک درندہ صرف یا کسی انسان کا کوئی عمل اس کو پسند نہ آتا تو وہ اس کو اٹھوا کر ان کتوں کے پنجروں میں ڈلوا دیتا۔ ہمارے روح کے رشتے نہیں بنے، ہمارا دل کا تعلق نہیں جڑا تو بادشاہ ہمارے سے بہتر تو یہ کتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ اور خصوصی دعا یہ کرتا ہوں کہ جو بھی دوست احباب بہن بھائی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے، کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں اور ہمارے اس چینل پر آنے والی ویڈیوز کو مکمل دیکھ رہے ہیں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے رزق، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک خوبصورت سا واقعہ۔ ایک بادشاہ کا اور اس کے وزیر کا اور بادشاہ کے کتوں کا ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر اس میں سے سیکھنے اور پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اور بادشاہوں کے رنگ نرالے ہوتے ہیں اور ان کے شوق بھی نرالے ہوتے ہیں، اور ہر بادشاہ کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کو شکار کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی بادشاہ کو گھوڑے اور قیمتی اونٹ اور اسی طرح سے قیمتی جانور رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بادشاہ کو شیر رکھنے کا، پالنے کا شوق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کسی بادشاہ کو کوئی پرندے رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ بہرحال جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس بادشاہ کو کتے پالنے کا شوق تھا۔ خون خوار، خطرناک درندہ صفت کتے اس نے پالے ہوئے تھے، اور ایسے وہ قد کاٹ کے مالک تھے کہ جیسے شیر کا قد، شیر کی جسامت جیسے ہوتی، اس طرح کے اس نے کتے پالے ہوئے تھے، اور ان کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب جس کتے کو قید کر دیا جائے یا باندھ دیا جائے، اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ زہریلا، زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ان کتوں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب بادشاہ کو
جس انسان کی بات بری لگتی، ناگوار گزرتی، یا کسی انسان کا کوئی عمل اس کو پسند نہ آتا تو وہ اس کو اٹھوا کر ان کتوں کے پنجروں میں ڈلوا دیتا، اور پھر کتے جب اس انسان کو چیر پھاڑ رہے ہوتے تو وہ بادشاہ دیکھتا، وہ منظر دیکھ کر خوش ہوتا۔ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اس کے دل میں رحم نام کی چیز ختم ہو چکی تھی۔ تو اس کا یہ عمل رہتا۔ اس کا ایک وزیر تھا، اور وہ وزیر 35 سال سے اس کی خدمت کر رہا تھا، اپنے فرائض کو بڑے خوبصورت اور احسن طریقے سے انجام دے رہا تھا۔ اب وزیر چونکہ بوڑھا ہونے لگ گیا، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگ گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ میں اکثر باتیں بھول جاتا ہوں۔ اب وہ وزیر بادشاہ سے معذرت کرنے لگا، اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگا، اپنے عہدے سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، اور بادشاہ سے معذرت کرنے لگا کہ مجھے اب چھٹی دے دی جائے، جیسے کہ کہہ لیں کہ مجھے اب ریٹائرمنٹ دے دی جائے، مجھے اب فارغ کر دیا جائے، کیونکہ میں اب کام جو ہے بخوبی انجام نہیں دے پا رہا۔ لیکن بادشاہ تھا، وہ اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے بادشاہت کے مطابق اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک آپ کو کوئی رخصت نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں۔ تو وزیر جو ہے اب بڑا پریشان رہنے لگا۔ اس کو پتا تھا کہ کسی دن اگر میرے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اور بادشاہ کو وہ بات ناگوار گزری تو مجھے اٹھوا کے اس نے کتوں کے پنجروں میں پھینک دینا ہے، اور کتے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ وزیر بہت پریشان رہنے لگا، یہاں تک کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا۔ وزیر نے فیصلہ کیا کہ جو کتوں کو گوشت ڈالتا، جو کتوں کو روٹی ڈالتا، جو کتوں کی خدمت کرتا تھا انسان، جو بادشاہ نے ایک مقرر کیا ہوا تھا، اس کے پاس وزیر گیا اور جا کر اس کو کہا کہ یار اتنے عرصے سے تو کتوں کی خدمت کر رہا ہے، مجھے بھی کچھ موقع دے، میں بھی کتوں کی کچھ خدمت کر لیا کروں۔ تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے کام میں سے کچھ چھٹی مل جائے گی، میرا ٹائم بچ جائے گا، میں کوئی اور کام اپنا دیکھ لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وزیر روزانہ ان کتوں کو گوشت ڈالتا، باہر سے کھڑے ہو کے ان کو روٹی ڈالتا، طرح طرح کی چیزیں ان کو ڈالنے لگ گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، 1 سال 8 ماہ 9 ماہ یا 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو اب ایک دن وہ آیا کہ وزیر سے کوئی غلطی ہوئی، بادشاہ کو وہ بات ناگوار گزری، بادشاہ نے حکم دے دیا اٹھاؤ اس بڈھے کو اور اٹھا کر اس کو پنجرے میں ڈال دو۔ اتنا عرصہ ہو گیا اس کو میرے پاس رہتے ہوئے، اس کو میرے مزاج کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے، کون سی بات مجھے ناگوار گزر سکتی ہے، تو اٹھاؤ اس کو ڈالو پنجرے میں۔ اب غلاموں نے اٹھایا اور اٹھا کر اس وزیر کو پنجرے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالا پنجرے میں، اب وہ جو خونخوار کتے تھے، وہ درندہ صفت کتے جو تھے، وہ آ کر اس وزیر کے پاؤں چاٹنے لگ گئے، وزیر کے ارد گرد گھومنے لگ گئے۔ بادشاہ جو یہ منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، کیونکہ اب اس کو اس چیز کی عادت پڑ چکی تھی کہ وہ کتوں کے سامنے انسانوں کو ڈلواتا، اور پھر کتوں کو جب وہ کتے اس کو چیرتے پھاڑتے انسان کو تو وہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اب وہ منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، تو وزیر کو جب کتوں نے نہیں چیرا پھاڑا تو بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اور وزیر سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے
کہ اتنے خونخوار کتے جو ہیں وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے بلکہ تمہارے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ اب وزیر رونے لگ گیا، روتا گیا، روتے روتے اس نے کہا کہ بادشاہ، تیرے پاس میں نے 35 سے 36 سال تیری خدمت کی ہے لیکن ہمارا روح کا تعلق نہیں بن سکا۔ تیرے سے تو اچھے یہ کتے ہیں کہ جس کو میں نے صرف کوئی 7 سے 8 ماہ یا 1 سال ان کی خدمت کی ہے، ان کو گوشت ڈالا ہے، ان کو روٹی ڈالی ہے، انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر وفا نہیں، ہمارے روح کے رشتے نہیں بنے، ہمارا دل کا تعلق نہیں جڑا، تو بادشاہ ہمارے سے بہتر تو یہ کتے ہیں۔ تو بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ اور واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس واقعے سے ہم کیا سبق لیں اور ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ انسان اگر کوئی ہمارے پاس کوئی ملازم ہے یا کوئی ہمارا خادم ہے، کوئی نوکر ہے یا کوئی بھی ہمارا عزیز ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے، اس نے کچھ عرصہ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزار دیا ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر ظلم۔ انسان ہے، غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تو اس کو اٹھاؤ اور چلو جی اس کو جی تھانے بھجوا دو، یا اس کو کچھ آدمیوں کو بلوا کے اس کو مارو پیٹو کہ اس سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اور انسانیت کے ناطے دوسرے مسلمانوں کا، دوسرے لوگوں کا، اپنے ہمسایوں کا احساس کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں انسانیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔